السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18۔ واو، را، زا، شین، شین ساکن ہو جائے گا، ورزش۔ واو، را، زا، شین، ورزش۔ کاف، سین، کیا ہوا؟ کس۔ اس کے بعد میں اس میں کیا جڑا ہوا ہے؟ یہ را، اور تا جو ہے ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ کیا ہوا؟ کثرت، ورزش، کثرت۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے ایک نقطہ نیچے لگا ہوا ہے۔ کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے لگا ہوا؟ با کے نیچے۔ اس کے بعد میں دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے۔ تو یا تو یہ بی ہوا یا بے، اور جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے بی پڑھنا ہے یا بے پڑھنا ہے۔ تو با، یا، میم، الف، کیا ہوا؟ ماں۔ اب میم کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے جو ہے میم کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را اور چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا؟ ری۔ کیونکہ اگر چھوٹی والی یا کسی حرف کے بعد میں آتی ہے، جیسے کہ الف کے بعد میں چھوٹی والی آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بی، پا کے بعد میں چھوٹی والی آتی ہے تو پی، را کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ ری۔ بیماری، یہاں پر جو ہے بی پڑھا جائے گا کیونکہ بیماری ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ورزش، کثرت، بیماری۔ واو، را، زا، شین، کیا ہوا؟ ورزش۔ کاف، واو۔ اب کاف کے بعد میں جو ہے واو آ گئی تو یا تو کو یا کو، پیچھے سے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹھیک لگ رہا ہے۔ ورزش، کو، تو یہاں پر جو ہے کو ہوگا، او والا ساؤنڈ پڑھا جائے گا، یہاں پہ او والی آواز نکلے گی۔ ورزش کو، کاف، سین، اس کے بعد میں جو ہے سین کے بعد میں را اس میں جو ہے جڑا ہوا ہے، اس کے بعد میں تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے۔ کثرت، ورزش کو، کثرت۔ اب دیکھیں آپ کے ہاتھ و چشمی بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں ایک نقطہ نیچے لگا ہوا ہے، کس کا ہے ایک نقطہ؟ بھا کا۔ ایک نقطہ کس کا ہے؟ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ہاتھ و چشمی کے بعد میں اگر دو نقطے اوپر آتے ہیں تو تھا، ایک نقطہ نیچے آتا ہے تو بھا۔ یہ ویسے میں نے پہلی چمن اردو کی جو کتاب ہے اس میں اس کے بارے میں سمجھا دیا ہے میں نے۔ بھا کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ بھی۔ ورزش کو، کثرت، بھی، کاف، اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے۔ اس کے بعد میں دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، دو نقطے کس کے ہوتے ہیں اوپر؟ تاکہ۔ تا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو بڑی والی یا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر بڑی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، یہاں پر جو ہے تا کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ تے، کہتے۔ ورزش کو، کثرت بھی کہتے۔ اس کے بعد میں نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے۔ ہا کے بعد میں دو نقطے کس کے ہیں؟ یا کے، تو کیا ہوا؟ ہی یا ہے۔ اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ ہیں، کہتے ہیں۔ ورزش کو، کثرت بھی کہتے ہیں۔ کاف، سین، اس کے بعد میں لمبا سا اس میں کیا ہے یہ جڑا ہوا؟ را، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، اس وجہ سے آخر کا حرف اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ کثرت۔ کاف، را، کیا ہوا؟ کر۔ اس کے بعد میں ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے، کس کا ہے ایک نقطہ؟ نون کا۔ نون کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ نے، کیونکہ بڑی والی یا اگر الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، اب نون کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ نے، کثرت کرنے۔ سین کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ سے، کثرت کرنے سے۔ با میں کیا ہے جڑا ہوا؟ یہ دال، کیونکہ میں نے بتایا ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہ اس طریقے سے دال جو ہے اگر کسی حرف میں جڑا ہوا آتا ہے تو اس طریقے کی اس کی شکل ہوتی ہے دال کی، اگر جڑی ہوئی آتی ہے تو را نہیں ہوتا، یہ دال ہوتی ہے اگر جڑی ہوئی ہے تو، اور ویسی ہے تو دال ہے اگر جڑی ہوئی نہیں ہے تو۔ با، دال، نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا؟ بدن۔ میم، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں؟ یا کے۔ اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا تو می یا میں، تو بدن میں، تو یہاں پر جو ہے اے والا ساؤنڈ سوٹ کر رہا ہے۔ تو الف، کیا ہوا؟ تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، دو نقطے لگے ہوئے ہیں اور گول والا اس کا جو ہے شیپ ہے، ایک نقطہ ہوتا تو فا ہوتا، دو نقطے ہیں تو قاف ہے۔ اس کے بعد میں تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔
اکثر ساکن ہوتا ہے. کیا ہوا؟ طاقت. بدن میں طاقت. الف مد آ، الف کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر جو ہے مد لگا ہوا ہے، اس وجہ سے دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں. دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ تا کے. تا کے بعد میں کیا ہے؟ یا. تو کیا ہوا؟ تی. آتی. اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے، تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ ہے. بدن میں طاقت آتی ہے. کاف کے بعد میں ہاتھ و چشمی جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ کھا. کھا کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے کھا کھینچ کر پڑھا جائے گا تو کیا ہوا؟ کھا. اس کے بعد میں نون اور الف تو کیا ہوا؟ نا. کھانا. خوا واو تو یا تو ہوگا خو یا خو. پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ خو پڑھنا ہے یا خو پڑھنا ہے. باساکن، کیونکہ لاسٹ کا حرف اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ خوب. کھانا خوب. ہا، کیونکہ پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد میں جو ہے زواد آ گیا تو کیا ہوا؟ میم ساکن. کیا ہوا؟ ہضم. کھانا خوب ہضم. اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد واو آ گئی تو کیا ہوا؟ ہو. اس کے بعد میں دو نقطے اوپر ہیں. دو نقطے کس کے ہوتے ہیں اوپر؟ تا کے. تا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ تا کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہوتا. کھانا خوب ہضم ہوتا. پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے. اس کے بعد میں بڑی والی یا. کیا ہوا؟ ہے. کھانا خوب ہضم ہوتا ہے. کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ کو یا کو. اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا ہم کو کہ کیا ہے یہ. حمزہ کے بعد میں یا آ گئی تو کیا ہوا؟ ای. کوئی. با. دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں کس کے؟ یا کے. تو یا تو ہوگا بی یا بے. میم الف تو میم کھینچ کر پڑھی جائے گی کیونکہ میم کے بعد میں الف آ گیا. کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف جو ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ بی ماں. را اور چھوٹی والی یا. ری. بیماری. کوئی بیماری. ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے کس کا؟ نون کا. اس کے بعد میں نیچے ہا. دو نقطے کس کے ہیں یہ؟ یا کے. نہیں یا نہے. جب ہم پورا پڑھیں گے اس کو جب معلوم ہوگا ہم کو کہ کیا پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا یا نہے پڑھنا ہے. نون ساکن، نون غنہ ساکن ہو جائے گا. نہیں. کوئی بیماری نہیں. اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے. اگر نیچے اس طریقے کا آتا بنا ہوا تو وہ ہا ہے. ہا کے بعد میں واو تو کیا ہوا؟ ہو یا ہو. اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے. دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں دو نقطے؟ تا کے. تا کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ تی. ہوتی. کوئی بیماری نہیں ہوتی. زال. ہا. نون ساکن. نون کیوں ساکن کیا ہم نے؟ کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے اس وجہ سے. اکثر جو ہے آخر کا حرف، آخر کا لفظ ساکن ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ ذہن. دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں یہ؟ تا کے. تا کے بعد میں دو نقطے نیچے ہیں. دو نقطے نیچے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے. تو کیا ہوا؟ تی یا تے. زا ساکن تو کیا ہوا؟ تیز. یہاں پر جو ہے تے پڑھا جائے گا، تی نہیں پڑھا جائے گا. ذہن تیز. اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد میں واو آ گئی تو ہو یا ہو. اس کے بعد میں دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں کس کے ہیں یہ؟ تا کے. الف آ گیا اس کے بعد میں تو تا کھینچ کر پڑھا جائے گا. کیا ہوا؟ ہوتا. ذہن تیز ہوتا. اس کے بعد میں نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے، بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ ہے. کیونکہ بڑی والی یا اگر الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، ہا کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ ہے. ذہن تیز ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کے بڑا والا شین ہے، اس کے بعد میں الف کیا ہوا؟ شا. کیونکہ شین کھینچ کر پڑھا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ اس کے بعد میں الف آ گیا. کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ شا. کاف اور را کیا ہوا؟ کر. شاکر. کاف واو کیا ہوا؟ کو. شاکر کو. ویسے تو اگر الف کے بعد میں واو آتی ہے تو او یا او. واو کسی بھی حرف کے بعد میں آتی ہے تو اس کے دو طریقے کی آوازیں نکلتی ہیں، دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو او یا او اگر الف کے بعد میں ہے تو، با کے بعد میں ہے تو بو یا بو. اب پورے کو جب پڑھتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ او پڑھنا ہے یہاں پر یا او پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. شاکر کو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو کیا کہیں گے؟ شاکر کو. تو یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے، او والا ساؤنڈ استعمال میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سین نیچے ایک نقطہ ہے کس کا؟ یہ با کا. با کے بعد میں گول گول شیپ بنا ہوا ہے اور دو نقطے اوپر ہیں. کیا ہوا؟ قاف.
قاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے، اکثر ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ سبق شاکر کو سبق، دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں الف ہے۔ کیا ہوا؟ یا دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے۔ یاد شاکر کو سبق یاد، نون اور ہا نہ۔ اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو ہے، تو کیا ہوا؟ ہو یا ہو۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا ہم کو کہ کیا پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ تا، اس کے بعد میں الف، تو تا کھینچ کر پڑھا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ تا کے بعد میں الف آ گیا۔ ہوتا شاکر کو سبق یاد نہ ہوتا، تھے الف تھا، تھا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ الف آ گیا تھا کے بعد میں۔ شاکر کو سبق یاد نہ ہوتا تھا، کاف سین، کیا ہوا؟ کس، اس کے بعد میں اس میں کیا جوائنڈ ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ را، لمبا سا جو ہے اس طریقے سے بنا ہوا وہ را ہے۔ تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے۔ کثرت کاف را کر، اس کے بعد میں ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے، کس کا ایک نقطہ؟ نون کا۔ نون کے بعد میں جو ہے بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ نے، کثرت کرنے۔ سین، سین کے بعد میں بڑی والی یا، کیا ہوا؟ سے، کیونکہ اگر بڑی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، سین کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ سے، کثرت کرنے سے۔ اس کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، یا کے بعد میں الف آ گیا تو اس وجہ سے جو ہے یا کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ کیا ہوا؟ یا دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے دال، اس وجہ سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ یاد کثرت کرنے سے یاد۔ اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے حرف کے نیچے، تو کیا ہوا؟ ہا، اگر یہ حرف کے نیچے آتا ہے تو ہا ہے اور نہیں آتا ہے تو پیش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں واو، تو ہو یا ہو، جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا ہم کو کہ ہو پڑھنا ہے یا ہو پڑھنا ہے۔ نون، اس کے بعد میں بڑی والی یا، کیا ہوا؟ نے، تو ہو نے کہیں گے غلط ہو جائے گا تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہونے، کثرت کرنے سے یاد ہونے۔ لام گاف الف، اس وجہ سے گاف کھنچ جائے گا کیونکہ اس کے بعد میں الف آ گیا، گاف الف۔ لگا ہونے لگا، الف با، کیا ہوا؟ اب، کیونکہ با تو ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ اب واو ہا وہ، اب وہ، الف، اب جو ہے ہا جیسا آکار بنا ہوا ہے، ہاتھ چشمی ہے، نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ چھا، چھا کے اوپر تشدید ہے اس وجہ سے ہم اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے۔ اچ، اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ اور پڑھیں گے کیونکہ تشدید ہے، تشدید جس بھی حرف پہ ہوتی ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ چھا کے بعد میں الف آ گیا اس وجہ سے چھا کھنچ جائے گا، کیا کہیں گے ہم اس کو؟ چھا، اچھا، اب وہ اچھا۔ لام ڑا، ڑا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، کیا ہوا؟ لڑ، کاف الف کا، لڑکا، اب وہ اچھا لڑکا۔ میم الف، کیا ہوا؟ ماں، نون الف نا، مانا۔ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف جو ہوتا ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اگر حرف کے بعد میں الف ہے اور پہلے ہے تو اس کو پڑھیں گے الف کی طرح، جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا اب، ٹھیک ہے۔ مانا جیم الف زبر جا، مانا جا، تا الف تا، مانا جاتا، اب وہ اچھا لڑکا مانا جاتا۔ اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے نیچے اور یہ آگے، کیا ہوا؟ ہے، اب وہ اچھا لڑکا مانا جاتا ہے۔ چلیے پہلے اس کا سوال پڑھ لیتے ہیں پھر رمہ پڑھیں گے۔ سوال، کثرت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کثرت کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ میں اس میں سے بتا دیتا ہوں کتاب میں سے، آپ کو جو ہے یہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سوال کتاب میں آتے ہیں وہ آپ کو زبانی یاد کر لینے ہیں، یعنی بنا دیکھے۔ بدن میں طاقت آتی ہے، کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، ذہن تیز ہوتا ہے۔ اس جو یہ سوال ہم نے پڑھا ابھی، کثرت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا یہاں سے، کثرت کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے، کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ چلیے اس کی اب رمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 18، ورزش۔ ورزش کثرت بیماری۔ ورزش کو کثرت بھی کہتے ہیں۔ کثرت کرنے سے
بدن میں طاقت آتی ہے، کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، ذہن تیز ہوتا ہے۔ شاکر کو سبق یاد نہ ہوتا تھا، کثرت کرنے سے یاد ہونے لگا، اب وہ اچھا لڑکا مانا جاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی من میں کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔